درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑا ہی امیزنگ، بڑا ہی خوبصورت واقعہ جو احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے، اور جب بھی اس واقعے کو سنتے ہیں تو ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ ماجرا کچھ یوں تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، اور ایک شخص جو شکاری تھا ایک ہرنی کا شکار کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے گزرنے لگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے بہت سارے کمالات اور بہت سارے معجزات سے نوازا تھا۔ وہ جب ہرنی کا شکاری ہرنی لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے گزرنے لگا تو اللہ کریم نے اس ہرنی کو بولنے کی قوت عطا فرمائی، اور اس نے نبی پاک سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے ہیں اور وہ بھوکے ہیں، شکاری نے مجھے شکار کر لیا ہے، آپ اس سے کہیے کہ کچھ دیر کے لیے مجھے اجازت دے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں اور اس کے بعد میں واپس آ جاؤں گی۔ اب یہ بڑی امیزنگ بات ہے کہ جانور بات کر رہا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بولی بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن اس سے بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ نبی پاک اسے جواب بھی عطا فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر تم واپس نہ آئی تو کیا گارنٹی ہے؟ کیونکہ نارملی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز شکار کر لی جائے، اسے چھوڑ دے تو وہ بھاگ جاتا ہے، جانور یا پرندہ واپس تو نہیں آتا۔ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ ہرنی عرض کرتی ہے کہ حضور، اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ پاک کی ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ حضور، میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور پھر دعا نہ مانگے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے کہا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو، یہ تھوڑی دیر بعد واپس آ جائے گی۔ پہلے ہی وہ شکاری حیران تھا کہ جانور میرا گفتگو ان سے کر رہا ہے، اچھا اس نے نبی پاک کو ابھی پہچانا نہیں تھا، تو کہتا ہے اگر یہ واپس نہ آئی تو اس کی گارنٹی کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں ضمانت لیتا ہوں یہ ہرنی واپس آئے گی۔ اللہ اکبر! یہ ہرنی کو شکاری چھوڑ دیتا ہے، دوڑتی ہوئی پہاڑ کے پیچھے چلی جاتی ہے، اور تاریخ نے یہ منظر پہلی بار دیکھا ہوگا کہ وہی ہرنی تھوڑی دیر بعد اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آتی ہے، گویا آ کر پھر سرنڈر کر دیتی ہے۔ یہ اتنا ہی خوبصورت واقعہ، یہ انسیڈنٹ جاری ہے، مگر بات اور خوبصورت کیا ہو جاتی ہے کہ جبریل امین اب حاضر ہوتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور، اللہ کریم آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں آپ کی امت پر اس سے زیادہ مہربان ہوں جتنی ہرنی اپنی اولاد پر شفقت کرتی ہے۔ آپ کی امت کو آپ کی طرف اس طرح لوٹاؤں گا کہ جیسے یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ کر آئی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقین کریں میں آج کچھ اور بیان نہ کروں، صرف اس ایک واقعے کے جزیات پر بیان کرتا جاؤں، خوبصورتی پر بات کرتا جاؤں، میسجز پر بات کرتا جاؤں تو میرا بیان تو کمپلیٹ ہو جائے گا۔ چلیں ہم تھوڑا سا دوبارہ اس واقعے کے کچھ پوائنٹس چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، کمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانور نبی پاک سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آقا جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ رہے ہیں اور انہیں رپلائی بھی دے رہے ہیں۔ یہ اللہ نے کیسا کمال سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ دوسری بات، ایز اے گارنٹی اس ہرنی نے جو بات کی وہ بڑی یوں سمجھیے ہمارے لیے سبق آموز ہے کہ حضور، اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ نارملی ہم لوگ درود پاک پڑھنے کو بڑی فضیلت کی بات سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے، لیکن اس کو گرانٹڈ لے لیتے ہیں کہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ بینگ اے مسلم، یہ ہم پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے کہ امتی آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور اسپیشلی جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے، آپ کے اور ہمارے سامنے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے تو تب درود ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو اپنی عادت بنائیں کہ نبی پاک پر درود کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ اور دوسری بات جو اس نے کہی کہ حضور، اگر میں واپس نہ آؤں تو ایسی لعنت جیسی اس پر ہوتی ہے کہ جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے۔ یاد رہے کہ نماز کے بعد جو وقت ہے نا، اسپیشلی وہ خاص قبولیت دعا کا وقت ہے، لیکن کچھ لوگوں کی عجیب عادت ہے، نماز پڑھیں گے دعا نہیں کریں گے، بھاگ جائیں گے۔ حالانکہ رب کی رحمت دیکھیں دعا ایکچولی کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے نا۔ دنیا میں کس کو اچھا لگتا ہے کوئی مجھ سے مانگے اور بار بار مانگے؟ ہمیں تو مانگنے والا اچھا نہیں لگتا،
کوئی ایک بار مانگ لے، کوئی دوست ہو، قریبی ہو، بندہ اس کی ہیلپ کر دیتا ہے، دوبارہ مانگے تو کہتا ہے پہلے تو دیا تھا، اس کا کیا کیا؟ اور تیسری بار مانگے تو ہم کہتے ہیں اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی، چوتھی بار تو موبائل ہی نمبر ہی بلاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا والے، مگر رب کی شان دیکھو، جو نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جو جتنا مانگتا ہے اللہ اسے اتنا پسند کرتا ہے۔ کیسی شان کریمی ہے میرے مالک کی۔ قرآن میں اس نے فرمایا نا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ مگر ہم لوگ مانگنے میں سستی کرتے ہیں، دعا مانگنے میں بھی کنجوسی کر رہے ہیں، حالانکہ الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں دعا عبادت کا مغز ہے، تو پھر تو ہمیں کثرت سے دعا مانگنی چاہیے نا۔ تو پتہ چلا کہ دعا نہ مانگنے والے سے رب ناراض ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس ہرنی نے پیارے آقا علیہ السلام سے یہ نہیں عرض کی کہ حضور مجھے چھڑوا دیں، شکاری نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ ماں چاہے جانور کی ماں ہو، اس کو خیال اپنے بچوں کا ہی ہوتا ہے کہ حضور میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے اجازت دلوائیں، میں اسے دودھ پلانا چاہتی ہوں۔ اور اب اگلی بات جو رب عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، تمہارا رب تمہیں سلام ارشاد فرماتا ہے، اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے یہ ہرنی لوٹ کر آئی ہے، رب فرماتا ہے تمہاری امت بھی تم پر لوٹا دوں گا۔ اس ہرنی کو اپنے بچوں سے جتنا پیار ہے، رب تمہاری امت پر اس سے زیادہ بھی مہربان ہے۔ سبحان اللہ، یہ اتنی مہربانیاں ہم پر کیوں ہیں؟ کیونکہ امتی کس کے ہیں؟ وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی۔ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ یقین کریں یہ ہم پر کرم والا کرم ہوا ہے۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے پر ایک پوسٹ بڑی گردش کر رہی تھی کہ 200 سے زیادہ ملک ہیں دنیا میں، 400 سے زیادہ مذہب ہیں، ہزاروں قومیں ہیں، یہ رب کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں امت محمدی میں پیدا فرما دیا ہے۔ یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے، ہماری تو کوئی اوقات نہیں نا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایک واقعے سے ہم کو یہ سبق مل رہا ہے کہ درود پاک جو ہے وہ کثرت سے پڑھنا ہے، اور بالخصوص جب نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم زبان سے لیں یا سنیں، اسے ضرور ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو درود پاک ہماری زندگی میں، ہمارے شیڈیول میں ضرور شامل ہونا چاہیے، اور دس از دا منتھ، یہ تو مہینہ ہے کثرت سے درود پاک پڑھنے کا۔ اس مہینے میں اتنے درود پڑھو کہ باقی مہینوں میں عادت ہو جائے۔ تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا امت سے پیار ایک تو اس حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آقا بھی محبت کرتے ہیں، اور نبی پاک کی وجہ سے اللہ بھی اس امت پر بڑا مہربان ہے، کیونکہ میرے محبوب کی امت ہے۔ اچھا، محبت کا انداز کیا ہوتا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے ہر موقع پر ہمیں یاد رکھا ہے۔ جی ہاں، نبی پاک جب دنیا میں تشریف لائے نا، 12 ربیع الاول کا دن تھا، پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ نبی پاک کی جب ولادت ہوتی ہے، نبی پاک دنیا میں آتے ہی سجدے میں چلے گئے، اور زبان سے رب حبلی امتی کی آواز ہے۔ صدا کیا ہے؟ اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ اور پہلا سجدہ کس لیے ہے؟ امت کی یاد میں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ساری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر امت کے لیے دعائیں ہوتی، لمبے سجدے ہوتے، آنسو بہائے جاتے۔ معراج کی رات جب اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک گئے، میں اور آپ کبھی مثال کے طور پہ ہمارا کوئی دوست ہو، ہمارا کوئی فیملی میں دوست ہو، جاننے والا ہو، رشتہ دار ہو، ہمیں کہے یار میرا یہ کام ہے، کبھی وزیر اعظم سے یا وزیر اعلیٰ سے بات ہو تو میرا یہ کام کروا دینا، اور ہماری اچانک کبھی ان سے ملاقات ہو جائے، ہمیں اپوائنٹمنٹ مل جائے، تو ادھر جا کر ہم کہتے ہیں پہلے میں اپنا کام تو کرا لوں، اس کی فائل تو بعد میں ذکر کریں گے۔ مگر دیکھو سرور کائنات علیہ السلام گئے رب کی بارگاہ میں، اللہ کریم کی بارگاہ میں گئے، وہاں بھی امت کو نہیں بھولے، ہمیں وہاں بھی یاد رکھا۔ مجھے ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے میسج کیا کہ میں پودے لگانا چاہتا ہوں، کیا میں نبی پاک کے نام پر بھی پودے، ان کے اصالے ثواب کے لیے بھی پودے لگا سکتا ہوں؟ یا نارملی قربانی کے دنوں میں لوگوں کو سوال ذہن میں آتا ہے کہ اپنے مرحومین کے اصالے ثواب کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں، کیا نبی پاک علیہ السلام کے اصالے ثواب کے لیے بھی قربانی
قربانی کرنی چاہیے؟ تو میں نے ان کو یہی پچھلے دنوں جواب دیا کہ دیکھو جب منا کا دن تھا، آقا نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، جب اپنی قربانی کی تو امت کے نام کی بھی قربانی کی۔ نبی پاک نے اس وقت بھی جانور قربان کیا کہ یہ میری امت کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ آقا نہیں بھولے ہمیں، جو نہ بھولا، ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ ہی ریممبرڈ اس، آلویز ہی ریممبرڈ اس، ہر موقع پر ہمیں یاد رکھا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ہم بھول جاتے ہیں نبی پاک کو، وہ ہمیں نہیں بھولے، ہر قدم پر یاد رکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں گئے، وہاں بھی یاد رکھا۔ اور سنو، جب قبر منور میں نبی پاک کو اتارا جا رہا تھا نا، ہاں، تو ایک صحابی نے دیکھا کہ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی ہے، آقا کے مبارک ہونٹ جو ہے وہ ہل رہے ہیں۔ وہ کان قریب لے گئے تو قبر مبارک میں بھی امتی امتی کی صدا ہے۔ اتنا پیار۔ میں کبھی کبھی ینگسٹر سے کہا کرتا ہوں، یار تم نے بڑے آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، کسی کا کوئی کرکٹر آئیڈیل، کسی کا کوئی فٹ بالر آئیڈیل، کسی کا کوئی اداکار، تو کوئی فلاں فیم پرسنالٹی۔ تو ایک بار مجھے ایک ینگسٹر ملے، میں نے کہا یار جس کو تم بڑا ایڈمائر کرتے ہو، بڑے انسپائر ہو، وہ تمہیں جانتا ہے؟ کہا نہیں وہ تو نہیں جانتا۔ اچھا کبھی ملاقات ہوئی؟ کہا نہیں ملاقات نہیں۔ اچھا تمہارا کبھی خیال رکھا اس نے؟ کیسی بات کرتے ہیں مولانا صاحب، مجھے جانتا ہی نہیں تو میرا خیال کیسے رکھے گا؟ اچھا کبھی تمہارے لیے اس نے کوئی خیر خائی، کوئی دعا کی؟ کہتا نہیں کیسی باتیں کر رہے، وہ بڑا آدمی ہے، مجھے کہاں جانے گا، بس میں تو اس کو دیکھتا ہوں، اس کے ریکارڈز دیکھیں، اس کی کلپ دیکھیں، بس مزہ آتا ہے، اس کو ایڈمائر کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، ہم اس کے پیچھے پڑے ہیں جو ہمیں جانتا نہیں ہے۔ اس سے محبت کیوں نہیں کرتے کہ تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے؟ 1400 سال پہلے جو تمہارے لیے سجدے کرتا تھا، 1400 سال پہلے جو تمہارے لیے دعائیں کرتا رہا، جو رب کی بارگاہ میں گیا تو تمہیں نہ بھولا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں آج بھی اپنی قبر منور میں یاد کر رہے ہیں۔ میں جو گفتگو، جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا، بڑا سینسیٹیو ہے، اللہ کرے کہ آپ سمجھیں اور اس کی خوبصورتی کو محسوس کریں۔ نبی پاک آج بھی قبر منور میں امت کو یاد کر رہے ہیں۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کان بجتے ہیں، کبھی کبھی زندگی میں ایک بار ایسا ہو جاتا ہے، 2 بار ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے مجھے کچھ سنائی دیا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کان بج رہے ہیں، تو برابر والا دوست یا فیملی ممبر کہتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں، ایسی کان بج رہے ہوں گے، ہمیں تو کوئی آواز نہیں آئی۔ فرمایا جب کان بجے نا، فیل ہو کہ اینی بڈی، کسی نے پکارا ہے تمہیں، تو درود پڑھ لینا کہ یہ وہی آواز ہے جو نبی پاک قبر منور میں لگا رہے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کی روح سے جا کے وہ ٹکراتی ہے تو فوراً درود پڑھنا کہ یہ درود پڑھنا مستحب ہے۔ تو ایسے ہیں میرے آقا، بتاؤ ان سے کتنی محبت ہونی چاہیے، ان کی شفاعت۔ اللہ اکبر۔ اب میں آتا ہوں، یہ تو وہ مہربانیاں تھیں جو انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں کی۔ ناؤ ٹاک اباؤٹ ڈے آف ججمنٹ۔ ایک بہت بڑی مہربانی ابھی ہونی ہے، ایک ایسا مشکل دن آنا ہے، ہم سب نے اس دن کو فیس کرنا ہے، جس کو یوم القیامہ کہتے ہیں، یوم محشر کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم فرقان حمید نے جا بجا ہمیں ریمائنڈ کروایا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو یہ دن بھول نہ جائے۔ کیا زبردست سسٹم بنا دیا کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں نارملی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، ایسا ہی ہے، اور اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یوم جزا کا مالک، وہ یوم الدین کیا ہے؟ یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن کا مالک۔ ہر نماز میں تمہیں یاد رہے کہ ایک دن آنا ہے، ایک ڈے آف ججمنٹ ہے جس دن تمہیں جواب دینا ہے۔ اور محشر کا دن کیسا ہوگا؟ اتنی صورتیں اگر قرآن پڑھیں تو پتہ چلے نا کہ قرآن پاک میں تو باقاعدہ قیامت کے دن کا نقشہ، سینیریو بتایا گیا۔ یعنی اگر بندہ غور سے قرآن پڑھے، اس کا ترجمہ تفسیر ذہن میں رکھے تو اس کے سامنے ایسا لگے گا قیامت طاری ہو رہی ہے۔ قرآن سورہ قاریہ میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ قارعہ کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں یہ قیامت کا یہ ایک نام ہے، دل دہلانے والی۔ کیا وہ دل دہلانے والی؟ وما ادراک ما القارعۃ، تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ اچھا یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسٹائل ہے، بہت پیارا اسلوب ہے۔ whenever قرآن trying to emphasize something، قرآن جب یہ چاہتا ہے کہ لوگ غور سے سنیں تو قرآن پاک خود کوسچن کریٹ کرتا ہے۔ ایسا ہی اسلوب آپ کو ملتا ہے سورہ قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟
پھر قرآن خود ہی بتاتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہی اسلوب قرآن نے یہاں اپنایا. وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. ناؤ قرآن ڈیفائننگ واٹ از قارعہ، واٹ از ڈے آف ججمنٹ. قرآن خود بتاتا ہے. پہلے قرآن نے 2 آیتوں میں بتایا سینیریو کیا ہوگا، حالات کیا ہوں گے. قرآن فرماتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. قرآن کہتا ہے اس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے. یہ پتنگے کی مثال کیوں دی گئی؟ پتنگا آپ نے دیکھا ہوگا بارش میں چھوٹا سا کیڑے کی طرح، پرندے جیسا ہوتا ہے، چھوٹا سا مکھی کی طرح، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. دیر از نو ڈائمینشن. ٹکراتے ہیں گر رہے ہیں، ٹکراتے ہیں گر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے بندوں کو سمجھ نہیں آئے گی جانا کدھر ہے. کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، پتنگوں کی طرح لوگ بھاگ رہے ہوں گے. اتنا خوف ہوگا. اور وہ پہاڑ، ماؤنٹینز، رینجز ہے نا ماؤنٹینز کی، دنیا کی سب سے طاقتور چیز کہی جاتی ہے، بڑے بڑے ماؤنٹین. مگر ماؤنٹین کا یہاں حال کیا ہوگا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. قرآن کہتا ہے بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑے ہوں گے. وہ مثال دی گئی دھمکی ہوئی اون کی طرح. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا رضائی والا رضائی بناتا ہے تو اون اڑتی ہے، روئی اڑتی ہے. فرمایا جیسے وہ اون اڑتی ہے نا ایسے پہاڑ اڑے ہوں گے. Within 2 آیت قرآن ڈیفائن the scenario. سمجھنا بات کو. اتنے خطرناک سینیریو میں کیفیت کیا ہوگی، دل کیسا دہلا ہوا ہوگا، ڈر کتنا ہوگا. ایگزامپل دیتا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی بلاسٹ ہو جائے یا زلزلہ آ جائے، ہم میں سے کوئی بات کرنے جیسا ہوگا؟ اچھا اس سینیریو میں آپ سے کوئی حال کیا ہے، طبیعت کیسی، اچھا کاروبار بتاؤ، اچھا صبح سے شام تک کیا کیا. آپ کہیں گے بھائی ابھی تو ٹینشن اتنا بڑا دھماکہ ہوا میرا تو دل دہل گیا، زلزلہ آیا، تیرے کو حساب کتاب کی پڑی. قرآن کہتا ہے ایسا سینیریو ہوگا، پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، بندے بھاگ رہے ہوں گے پتنگوں کی طرح ڈیورنگ دیٹ ایٹماسفیئر. اب قرآن کہتا ہے سوال جواب ہوں گے. اس ایٹماسفیئر میں میزان عمل لگایا جائے گا. اور اس ایٹماسفیئر میں کیا ہوگا؟ آگے قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. تولا جائے گا اعمال کو، اور جس کے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا نا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ مزے میں ہوگا، چین میں ہوگا، جنت کی نعمتوں میں ہوگا. اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا فرمایا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا. وما ادراک ما ہی، یہ ہاویہ کیا؟ اگین پھر کوسچن. وہاں فرمایا وما ادراک ما القارعہ، یہاں قرآن خود سوال کر رہا ہے وما ادراک ما ہی، یہ ماہیہ کیا ہے؟ قرآن ڈیفائن کر رہا ہے نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی. یعنی پتہ یہ چلا خوف کا عالم، حساب کتاب، اور جس کی نیکیاں زیادہ وہ جنت میں، جس کی نیکیاں کم گنا زیادہ وہ جہنم کی آگ میں چلا جائے گا. اس طرح قرآن نے قیامت کو ڈیفائن کیا ہے. کبھی پڑھا ہم نے، کبھی ریئلائز کیا؟ ہم سب نے فیس کرنا ہے اس دن کو، اس کی تیاری. مثال دیتا ہوں، ہم میں سے کسی کا انٹرویو آ جائے، کسی کی کوئی آڈٹ رپورٹ کی کال آ جائے، ہمیں جناب کوئی کہے کہ جناب بڑا مشکل دن آپ پر آنے والا ہے، آپ کو فلاں ملک میں جانا ہے اور وہاں بڑی لمبی لائنیں ہیں. ہم کہتے ہیں یار کوئی راستہ بتاؤ، کوئی سہولت بتاؤ، کوئی پروٹوکول، کوئی کسی طرح آسانی سے کام ہو جائے. سورس Is anybody discuss about the day of judgment کہ یار اس دن کیا آسانی ہو سکتی ہے، اس دن گرمی سے کیسے بچوں گا، اس دن سورج 1.25 میل پر ہوگا، حساب کتاب بھی ہوگا، اعمال بھی کھلیں گے، میری بچت کا راستہ کیا؟ جی ہاں، احادیث میں بچت کے راستے بھی بیان کیے، آسانیوں کے گیٹ پاس بھی نبی پاک نے بیان کیے. مگر کوئی اس پر غور بھی تو کرے نا کہ وہ کیسے ہوگا. آؤ میں آج آپ کو قیامت کیسے طاری ہوگی اس کے کچھ مناظر، بڑی پیاری کتاب ہے، میں مشورہ دوں گا. ظاہر ہے بہت ساری باتیں تھوڑے سے بیان میں نہیں ہو سکتی، مگر یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہونے والی ہے. اس کو ضرور پڑھیں. کتاب کا نام ہے بہار شریعت حصہ اول. اس کے اندر مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے جس ڈیٹیل میں احادیث کے ذریعے بیان کیا کہ قیامت طاری کیسے ہوگی، اس دن اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہوگا، اس کو ضرور پڑھیں، اپنی فیملی کو بھی سنائیں. میں اس کی کچھ جھلک آپ کو بتاتا ہوں، سنیے. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت جب طاری ہوگی نا، اللہ تعالیٰ اگرچہ مرنے کے بعد انسان کے جسم کے اجزاء متفرق ہو گئے ہوں گے، چورا چورا جسم تو ختم ہو جاتا ہے، مختلف جانوروں کی غذا بن گئے ہوں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا. حشر صرف روح کا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، روح اور جسم دونوں کا ہے. ایسا نہیں کہ صرف روحیں اٹھیں گی، بلکہ جسم بھی پورے بن کر اٹھیں گے.
قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے بے لباس ننگے پاؤں اٹھیں گے. کوئی پیدل ہوگا, کوئی سوار ہوگا, بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی کی سواری پر 2-2 3-3 4-4 افراد ہوں گے, کسی پر 10 ہوں گے. کافر منہ کے بل چلتا ہوا محشر کے میدان میں آئے گا. کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور کسی کو آگ جمع کرے گی. یہ میدان محشر کہاں ہوگا؟ کہ ملک شام کی سرزمین پر ہوگا. زمین کیسی ہموار ہوگی, کیسی پلین ہوگی کہ فرمایا رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے بھی نظر آئے گا. اتنی ایکول سرفیس ہوگی قیامت کے دن. زمین مٹی کی نہیں, احادیث میں آتا ہے زمین تانبے کی ہوگی. آفتاب سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا. آج کروڑوں میل دور ہے, ہم جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے. ڈے آف ججمنٹ 1 میل پر سورج ہوگا. اب فرمایا کہ اب یہاں پر کیا ہوگا کہ اب لوگوں کی تو گرمی کا عالم کیا ہوگا کہ بھیجے. بتایا کتابوں میں لکھا کہ دماغ کھولتا ہوگا گرمی سے, پیاس کے مارے زبانیں باہر آ جائیں گی. اتنا پسینہ بہے گا کہ کسی کے ٹخنوں تک, کسی کے گھٹنوں تک, کسی کی پیٹھ تک. اور گناہگار تو اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اور اسی تکلیف میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کئی دن گزر جائیں گے. پھر اس کے بعد لوگ کہیں گے کچھ بھی ہو ہمارا حساب تو شروع ہو. اور اب یہ آپس میں مشورہ کریں گے. کئی سال اس طرح گزر جائیں گے. اب مشورہ کریں گے کہاں جائیں, کس سے بات کریں. اب یہ اہل محشر آپس میں مشورہ کریں گے کہ حضرت آدم تو سب کے باپ ہیں نا, ابو البشر ہیں, چلو آدم کے پاس چلتے ہیں. اہل محشر مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. پہلے حضرت آدم کے فضائل بیان کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں, دنیا میں سب سے پہلے آپ تشریف لائے, مرتبہ نبوت سے اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں آپ کو سرفراز فرمایا. حضور آج کرم کیجئے, اس مصیبت سے نجات دلائیے, اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا, مجھے تو خود اپنی جان کی فکر ہے. رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ پہلے کبھی ایسا غضب نہیں فرمایا. تم کسی اور کے پاس جاؤ. وہ کہیں گے حضور ہم کس کے پاس جائیں, آپ تو بتائیں. وہ کہیں گے نوح کے پاس جاؤ. یہ اہل محشر مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ان کے فضائل بیان کریں گے. حضور آپ نوح علیہ السلام ہیں, طوفان نوح میں رب نے آپ کو کشتی عطا فرمائی, کئی معجزات سے نوازا. حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے. حضرت نوح کہیں گے آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا, کسی اور کے پاس جاؤ. وہ کہیں گے حضور آپ ہی بتا دیں کہاں جائیں. کہیں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے پاس جاؤ. یہ سارا محشر حضرت ابراہیم کے پاس جائے گا. وہ بھی کہیں گے میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا, کسی اور کے پاس جاؤ. لوگ عرض کریں گے حضور کن کے پاس جائیں. حضرت ابراہیم کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ تم حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ کہیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اگر جانا ہے تو جناب رسول اللہ کے پاس جاؤ. آخری نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ, وہی آج تمہاری مدد کریں گے, انہی کے ہاتھ پہ شفاعت رکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. جب یہ سارا محشر گھومتے نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچے گا, حضور کے دربار میں آئے گا, تو نبی پاک علیہ السلام مطمئن ہوں گے. وہ لوگ کہیں گے حضور ہماری مدد فرمائیے, ہم بڑے پریشان ہیں. میرے آقا نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری. سارے انبیاء کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ. نبی پاک فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم, میں ہوں تمہارے لیے, آج میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا. اور پھر جب یہ سارے لوگ وہاں پہنچیں گے تو آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے. میں اس پورے واقعے کو یہاں روکتا ہوں. There is a one very relevant question کہ یہ سارے لوگ جو ہیں سب نبیوں کے پاس کیوں جائیں گے؟ اچھا ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ تو حدیث میں ہے نا کہ ایسا ہوگا, اور ہمیں پتہ چل گیا کہ آخر میں شفاعت تو نبی پاک نے کرنی ہے, تو ہم سارے بھی قیامت کے دن ڈائریکٹ نبی پاک کے پاس چلے جائیں گے. ہمیں تو حدیث کے ذریعے پتہ چل گیا, اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور نبی کے پاس جانے کی. لیکن علماء کہتے ہیں ہوگا ایسا نہیں, ہمیں معلوم ضرور ہے, مگر محشر کے دن سب بھول جائیں گے, سب حضرت آدم کے پاس جائیں گے. اسی طرح یہ سارا معاملہ ہوگا, اور اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, خلیل و نجی مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی. سب کے پاس گئے نا, بات بنی کہ نہیں بنی؟ خلیل و نجی مسیح و صفی,
सभी से कही कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। ये महशर में तमाम लोगों का ये मूवमेंट करना, क्योंकि ईमान वाले भी होंगे बेईमान भी होंगे, उन सबको ये बताना मकसूद है कि आज के दिन मेरे महबूब की बात सुनी जाएगी। शफाअत का रुतबा इन्हें अता किया गया है, मकाम महमूद के मर्तबे पर इन्हें फाइज किया गया है। अब जब ये सारे लोग नबी पाक की बारगाह में पहुंचेंगे, अल्लाह अकबर, हमारे आका उस दिन भी उम्मत को मायूस नहीं करेंगे, सजदा फरमाएंगे, अल्लाह की बारगाह में उम्मत के लिए इल्तिजा पेश करेंगे। सुनो रब की तरफ से क्या इरशाद होगा। हदीस की किताबों में अल्फाज मौजूद, या मुहम्मद इरफा रासक वकुल तुस्मा वसल तुअता वशफा तुशफा। ऐ महबूब, अपना सर उठाइए, आप कहिए, आपकी बात सुनी जाएगी, मांगिए, जो मांगेंगे दिया जाएगा, आप शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत मकबूल है। और अब नबी पाक अलैहिस्सलाम शफाअत फरमाएंगे। अब सुनते जाइए शफाअत कैसे होगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम शफाअत वाले दिन क्या करेंगे। अल्लाह अकबर। नबी पाक के पास पहले तो एक झंडा होगा। जिन्होंने हज किया है ना, वो जरा मेरी बात जल्दी समझेंगे। 30-35 लाख 25 लाख जब हज पे लोग होते थे तो पंजाबी में वो कहते हैं ना, लग पता जाता है रश कहते किसको है। 25-30 लाख में इतना रश। और आपने देखा होगा कि खैमों को आइडेंटिफाई करने के लिए बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं, बलून बड़े बड़े होते हैं कि यार ये येलो कलर का बलून है ना, यहाँ जुनूब एशिया वाले इधर ही अपना खैमा होगा, क्योंकि जब क्राउड ज्यादा हो तो झंडा या बलून ऊंचा लगाना पड़ता है। 25-30 लाख लोगों में ये हाल है, जब अरबों लोग होंगे। आप कभी आपने इमेजिन किया कयामत के दिन कितने लोग होंगे। 8 अरब तो अभी दुनिया में लोग हैं ना, और कब से लोग आ रहे हैं, और कयामत तक कितने होंगे। ये सारे महशर के मैदान में होंगे, मुसलमान गैर मुसलमान सारे। इट मींस अगर हम एक इमेजिनेशन कर लेंगे 50 अरब लोग होंगे कयामत में, 50 अरब का क्राउड। अच्छा, अब नबी पाक को कैसे ढूंढेंगे। अभी तो 25-30 लाख में अरफात में जो खो जाता है वो अपना खैमा नहीं ढूंढ सकता। अब अरबों खरबों लोगों में मैं अपने आका को कैसे ढूंढूंगा। सुभान अल्लाह। अब क्या खूबसूरत इंतजाम किया कि हदीस में आता है, मेरे आका फरमाते मुझे लिवाउल हम्द अता किया जाएगा, मुझे एक परचम अता किया जाएगा। वो परचम कितना बड़ा होगा। फरमाया उस परचम की लंबाई कई हजार साल तक, अगर घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता रहे तो इतना लंबा वो परचम होगा। अच्छा, वो परचम नबी पाक फरमाते हैं, ए अली, तुम ही वो वाहिद पहले शख्स हो जिसको मैं परचम हाथ में अता करूंगा। मौला अली की शान देखो कि आका अपना वो परचम मौला अली के हाथ में अता करेंगे। ए परचम लगाने वालों तुम्हें मुबारक हो, ए मीलाद का झंडा लगाने वालों तुम्हें मुबारक हो। कयामत के दिन भी आका की पहचान वो परचम ही होगा। दूर से नजर आएगा कि देखो वो परचम है और मेरे आका वहां है, चलो वहां चलते हैं। सुभान अल्लाह। अब आगे चलिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे एक इजाजत दी गई, एक ऑफर की गई। हदीस का खुलासा है कि या तो शफाअत ले लो या तुम्हारी आधी उम्मत को बख्श दिया जाए। आका फरमाते मैंने शफाअत ले ली क्योंकि वो ज्यादा मुसलमानों के लिए फायदा मंद है। सुभान अल्लाह। यानी नबी पाक ने उम्मत के बारे में किस कदर ख्याल फरमाया। आका क्या फरमाते हैं, मेरी शफाअत मेरी उम्मत में उनके लिए है जो कबीरा गुनाह वाले हैं। एक और जगह नबी पाक फरमाते, रूए जमीन पर जितने ठेले और पेड़ हैं कयामत के दिन में उन सबसे ज्यादा आदमियों की शफाअत फरमाऊंगा। ऐसी शफाअत आका की। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत से प्यार देखो। कयामत के दिन अंबिया के लिए सोने के मिंबर होंगे, हैं? सोने के मिंबर होंगे। सारे अंबिया अपने मिंबर पर बैठेंगे, मैं अपने मिंबर पर नहीं बैठूंगा। और इसलिए मैं नहीं बैठूंगा कि अल्लाह के हुजूर खड़ा रहूंगा, इस डर से कि कहीं मुझे जन्नत में ना भेज दिया जाए और मेरी उम्मत पीछे रह जाए। हाय हाय, जरा समझ रहे हो इस बात को। मैं और आप चाहेंगे कि हम जन्नत में जल्दी चले जाएं। आका फरमा रहे मुझे ये डर होगा कि कहीं मुझे मेरा रब जन्नत में ना भेज दे और मेरी उम्मत पीछे ना रह जाए। आका फरमाते अर्ज करूंगा, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मोहम्मद तेरी क्या मर्जी है, मैं तेरी उम्मत के साथ क्या करूं। अर्ज करूंगा, ऐ मेरे रब इनका हिसाब जल्द फरमा दे। बस मैं शफाअत करता रहूंगा यहां तक कि मुझे उनकी रिहाई की चिट्ठियां मिलेंगी जिन्हें दोज़ख में भेज चुके थे। अल्लाह अकबर। यानी नबी पाक अपने उम्मतियों को पहले तो शफाअत फरमाएंगे, फिर जो जहन्नम में चले गए होंगे उन्हें भी निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। ऐसे मेहरबान आका हैं। जरा गौर कीजिए, मौलाना हसन रजा खान साहब कयामत के इस मंजर को, नबी पाक की इस मेहरबानी को अपने कलाम में किस प्यारे अंदाज में बताते हैं। कहते हैं, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे। बच्चा गुम हो जाए तो माँ का क्या हाल होता है, बेकरार बेचैन।
کہتے نبی پاک کا حال یہی ہوگا قیامت کے دن بھی. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. آقا کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا حضور قیامت کے دن تو آپ کے قریب انبیاء ہوں گے, صدیقین ہوں گے, بڑے بڑے لوگ ہوں گے, ہم کہاں نہ آپ کو ڈھونڈیں گے, اور اگر آپ وہاں نہ ملے ہم پریشان ہو جائیں گے. سنو آقا نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا محل ہوگا, پروٹوکول سب سے زیادہ جہاں ہوگا میں تمہیں وہاں ملوں گا. سنو آقا نے اپنا پتہ اور ایڈریس کیا بتایا. نبی پاک فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو مجھے حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا, اپنے پیاسے امتیوں کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا. حضور اگر حوض کوثر پر نہ ملیں تو فرمایا وہاں نہ ملوں تو میزان عمل پر ڈھونڈ لینا. میرے امتیوں کے جب پلڑے بھاری اور ہلکے ہو رہے ہوں گے نا, اعمال تولے جا رہے ہوں گے, میں ان کے اعمال بھاری کر رہا ہوں گا. حضور وہاں نہ پائیں, کہا وہاں نہ پاؤ تو پل صراط پر ڈھونڈ لینا, میں اپنے امتیوں کو رب سلم کی صدا لگا لگا کر پار کروا رہا ہوں گا. کہا حضور اگر وہاں نہ پائیں, فرمایا ان 3 جگہوں کے علاوہ تو مجھے کہیں اور نہیں پاؤ گے. ہائے ہائے ذرا غور کرو, آقا کا کام قیامت کے دن بھی ہمیں یاد کرنا ہوگا, ہمیں ہی بچانا ہوگا, ہماری ہی شفاعت کرنا ہوگا. سنو ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی گئی ہے. آقا فرماتے ہیں وہ ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہے مگر ایک دعا خاص دی گئی. اللہ کے حبیب فرماتے سارے نبیوں نے وہ دعا کر لی ہے, میں نے وہ دعا قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھی ہے, اور وہ دعا میں اپنی امت کے لیے کروں گا, اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے فریاد کروں گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائی کس کس مہربانی کی بات کی جائے. سنو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم بھی میری رحمت کے محتاج ہوں گے. اس دن حضرت ابراہیم کو بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی. اللہ اکبر, یہ شان ہے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی. بلکہ امت پر ایسی مہربانی ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کو واقعہ سناتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا. حدیث کا خلاصہ ہے کہ میرے ایک امتی کے گناہ کھولے جائیں گے. اچھا گناہ کھولے جائیں گے تو وہ ڈرنے لگے گا, لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ کھولے جائیں گے. وہ ڈر رہا ہوگا کہ میرے تو بڑے بڑے کبیرہ گناہ بھی ہیں. اللہ کریم مہربان ہوگا اور فرمائے گا کہ میرے اس بندے کے جتنے گناہ ہیں سب نیکیوں سے بدل دیے جائیں, جتنے گناہ ہیں وہ کنورٹ کر دیے جائیں نیکیوں میں. بڑا خوش ہوگا اور پھر کہے گا یا اللہ میں نے تو وہ گناہ بھی کیا تھا, میرا وہ بڑا گناہ بھی باقی ہے, یا اللہ اسے بھی کھولا جائے تاکہ اس کا بھی مجھے اجر دے دیا جائے. اور یہ بیان کرتے کرتے نبی پاک اتنا مسکرائے کہ آپ کے مبارک دانت ظاہر ہو گئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بات وہی ہے کہ آقا ہم پر بڑے مہربان ہیں. اپنی حیات طیبہ میں بھی ہمیں یاد رکھا, آج قبر میں بھی یاد رکھا, اور کل محشر میں بھی انہوں نے ہی ہماری شفاعت کرنی ہے. پھر بتاؤ ہمیں سب سے زیادہ پیار, سب سے زیادہ خیال, سب سے زیادہ رضا کس کی حاصل کرنی چاہیے؟ ہم اپنی زندگی میں ایکچول ٹارگٹ سے ہٹ جاتے ہیں. ہم اپنی لائف میں اپنے دوستوں, اپنی فیملی اور اپنی دیگر چیزوں میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کہیں نبی پاک تو ناراض نہیں ہو رہے, میرے لائف اسٹائل سے کہیں میرے آقا تو ناراض نہیں ہو رہے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ بتایا ہے, اور مسلمان کا زندگی کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. پہلے ہمیں آقا کی رضا ٹارگٹ رکھنی ہے. ایسا نہ ہو کہ میرے فیملی فنکشنز, میرے دوستوں کی گیدرنگ, میری آؤٹنگز, میرا بزنس, میری ایٹیٹیوڈ ایسے تو نہیں کہ میں وہ جو کر رہا ہوں اور نبی پاک ناراض ہو جاتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو گئے تو مجھے قیامت کے دن اور کدھر جانا ہے. تو پلیز یہ میسج لے کر جائے, اور یہی میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت کریں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کریں. اچھا دنیا کا بھی دستور ہے نا, جو میرا زیادہ خیال رکھتا ہے میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں, اتنا خیال رکھتا ہوں, اس کو ناراض نہ ہو اس بات کا مجھے فکر ہوتی ہے. نبی پاک سے زیادہ تو ہمارا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے نا, تو پھر ہم کیوں ان کی ناراضگی کی فکر نہ کریں. ان کی سنتوں پر جو عمل نہیں کرتا, جو نماز کی پابندی نہیں کرتا, جو سچے آقا کا امتی ہو کر جھوٹ بولتا ہے, جو پیارے آقا کی تعلیمات یہ ہے کہ حلال کماؤ اور حرام کماتا, تو پھر وہ غور کرے کہ میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں. نبی پاک کو قیامت کے دن مووی تو دکھانا ہے نا. تو بہرحال پیارے آقا سے محبت کا تقاضا یہ ہے, قیامت کے دن انہی کی تو شفاعت لینی ہے, تو ان کی رضا والی زندگی گزاری جائے, سنتوں کے مطابق زندگی گزاری جائے, نمازوں کی پابندی کی جائے, تو انشاءاللہ نبی پاک ضرور مہربان آقا قیامت کے دن ہماری شفاعت بھی کریں گے اور ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. سنت کی بڑی اہمیت ہے, یاد رکھیے گا. آقا فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں.
اگر سنت کے بغیر ہی زندگی گزرتی رہی اور آقا نے قیامت کے دن فرما دیا کہ میں نے تو کہا تھا جس نے سنت سے منہ موڑا وہ ہم سے نہیں، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو ہمیں سنت کا دامن تھامنا ہے، زندگی سنت کے مطابق گزارے، اور سنت کے مطابق زندگی ڈیفیکلٹ نہیں کرتی، زندگی آسان ہو جاتی ہے اور برکت والی ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ ایسے بیانات آپ بار بار سنتے رہیں گے تو محبت رسول میں بھی اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ نیکیوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی بیدار ہوگا۔ اور یہ بیانات آپ مدنی چینل پر بھی سن سکتے ہیں، تو مدنی چینل زیادہ سے زیادہ دیکھتے رہا کریں، جب جب موقع ملے دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لائیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ آج ہم نے قیامت کے دن کا منظر قرآن و حدیث کے ذریعے سنا ہے، اللہ محشر کے دن کی سختیوں سے بچانا، محشر کے دن کی گرمی سے بچانا، محشر کے دن کی پیاس سے بچانا، اس دن کی رسوائی سے بچانا۔ اے اللہ جن خوش نصیبوں کو تیرے عرش کا سایہ نصیب ہو، اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ اے کریم اس دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا ہو، نیکیوں کا پلڑا اپنے کرم سے بھاری فرما دینا، اور جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے، ہمارے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے۔ اے کریم آقا کی ساری امت کی بخشش فرما، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو نام بھی جانتا ہے اور سب کے کام بھی جانتا ہے۔ اے شفا دینے والے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ بار بار مکے مدینے کی حاضریاں ہم سب کا مقدر فرما، ہمیں زوال نعمت سے بچا، ہمیں اے رب کریم دنیا کی بھی خیر عطا فرما، آخرت کی بھی خیر عطا فرما۔ اے رب کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہمارے بچوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کا نور بنا، جن بچے بچیوں کے رشتے ہو گئے ان کو گھروں میں خوشیاں عطا فرما، اور جن کے رشتے ہونا باقی ہیں اے اللہ ان کو اچھے اور نیک رشتے بھی نصیب فرما دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے اعمال کی اصلاح